शाबाश। आयत नंबर 45 45 सूरत النمل औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आयत नंबर 45 वलक़द अरसलना इला समूदा अख़ाहुम सालिहन अनिबुदुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ानि यख़्तसिमून। यकीनन हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, फिर भी वो दो फरीक बनकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। अब जो हमारी तरतीब कुरान के किस्सों के एतबार से आती है और अम्बिया के एतबार से, जब हम कुरान की सारी तरतीब देखते हैं ना, तो हमें जो अम्बिया सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या मिलता है, मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, और उसके बाद कौम आद, और उसके बाद कौम समूद। कौम समूद जो है ना, उसको कौम आद का एक जुज़ या सेकंड उसका पार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें उन्हीं की तरह थी। इनमें भी वही मास्टरीज थी, वही एक्सपर्टीज़ थी जो कि कौम आद में थी। कौम आद भी जो है वो भी इस तरह पहाड़ों में घर बनाते थे और बड़ा उनका एडवांस कल्चर था। इसी तरह कौम समूद भी इसी तरह की थी, मतलब इनको एक सेकंड पार्ट कहा जाता है उसका। कौम समूद जो है इसको असहाबे हिजर भी कहा जाता है। हिजर एक जगह का नाम है जो मक्का से शाम की तरफ जाएं तो ये रास्ते में आता है। हिजर का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर यानी पहाड़, पत्थरों को खराश खराश कर, मतलब इतनी इनके अंदर इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उस दौर की कि ये इतने सेफ एंड साउंड घर बना लेते थे कि ना उनको बारिश, ना उनको जलजला, ना उनको तूफ़ान, ना उनको गर्मी, ना उनको सर्दी, उनको इस कदर सेंट्रली हीटेड या सेंट्रली उनको कूल कर लेते थे कि वो उनको दुनिया जहान से वो मतलब उन्होंने दुनिया की सारी नेमतें यहीं पा ली थी, ये समूद की कौम के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अब उन अपनी उस दुनिया में, लेकिन अब अल्लाह ताला ने, लेकिन वो क्या करते थे, वो शिरक करते थे और वो ईमान नहीं लाते थे, यानी बिदात में पड़े हुए थे, और कुफर और शिरक में, बिदात तो छोटी बात है, शिरक में पड़े हुए थे। तो अल्लाह ताला जब इस तरह एक कौम बहुत ज़्यादा अल्लाह से दूर हो जाती है, फिर उसमें पैगम्बर भेजता है, तो वहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। समूद के भाई क्यों कहा गया? ये जो भाई हैं ये दीनी भाई होते हैं, ये असल जो नस्बी भाई नहीं होते, तो भाई कहा गया इस नाते से। और फिर हज़रत सालेह ने क्या कहा? हज़रत सालेह ने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ, इसलिए भी किस लिए भेजा गया हूँ, अनीबुदुल्लाह, कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, व इज़ा हुम फ़रीक़ानि यख़्तसिमून। लेकिन हज़रत सालेह की इस बात के बाद, आपके इस पैगाम के बाद, लाइक ऑलवेज़, हमेशा की तरह दो ग्रोह बन गए, उनकी कौम भी। और वो दो ग्रोह कौन से बन गए? एक जो थे वो मुतरफीन का ग्रोह बन गया, और एक गरीबों कमज़ोरों का ग्रोह बन गया। गरीब जो भी ईमान लाने वाले लोग थे वो गरीब और कमज़ोर लोग थे, और जो मुतरफीन थे, जो इनकार करने वाले, वो खुशहाल लोग थे। इसकी क्या रीज़न होती है कि हमेशा जो कमज़ोर लोग हैं वो ईमान क्यों लाते हैं, और जो मुस्तकबिरीन होते हैं, तकब्बुर करने वाले होते हैं, मुतरफीन होते हैं, खुशहाल होते हैं, वो क्यों अल्लाह की तरफ क्यों नहीं लपकते? इसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम तो खुद इतने जाहो जलाल वाले ही, हम खुद इतने बड़ी हस्तियां हैं, तो हम क्यों किसी और की बात करें। हम शाबाश, जी जी, हाँ, वो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमें ज़रूरत ही नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। शाबाश, की बेस पे हर चीज़ को ना मतलब हासिल कर सकते हैं जी, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमें तो किसी की मोहताजी है ही नहीं, तो हम जो चाहते हैं हम कर सकते हैं, और गरीबों को भी दबा लेते हैं, वो गरीबों को भी दबा के लिए। और मतलब दीन जो है ना, दीन की सबसे, जब हम अब जो आप अल्लाह से जुड़ते हैं ना, आप अपने आप को भी ऑब्ज़र्व करें और अपने आप को अंदर देखें कि जो आप अल्लाह से जुड़ते हैं ना, तो आप ना झुकते जाते हैं। झुकना इन मानों में झुकना नहीं है, झुकना किन मानों में? आपके अंदर आजिज़ी इनकिसारी आती है। तो जो गरीब बंदा होता है वो तो ऑलरेडी अपने मुआशी बोझ के नीचे झुका होता है, तो उसको वो जो दीन है ना वो लेना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दीन में जो आप अगर परफेक्ट दीन में आते हैं ना, तो फिर सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़नी आसान नहीं है। परफेक्ट दीन में आना आसान नहीं है।
دنیا کے کھیل تماشے چھوڑنا آسان نہیں ہے. تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پہلے ہی اتنے کھیل تماشے نہیں ہوتے. امیروں کے پاس پہلے بڑی عیاشی ہوتی ہے. تو پھر ان کو ان کا اس طرف آنا, اور جو آپ سب نے جواب دی وہ بھی 100% رائٹ ہے کہ ان کے پاس تو آلریڈی ہر چیز ہوتی ہے, پھر وہ ان کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا اور اللہ کے سامنے جھکنا, سرنگوں ہونا, اور عبادات, اپنا سب سے اہم بات اللہ کی طرف عبادت کرنا. دوسری جو مین بات ہے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں دینا. ایک اور بڑی چیز ہوتی ہے, جو جتنا امیر طبقہ ہوتا ہے نا, انہیں پھر اپنے بہت سے مفادات چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے. انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم اس لیں گے تو ظاہر ہے اس دین کے ساتھ لگ کے تو انہیں بہت کچھ دنیا کا چھوڑنا انہیں مشکل لگتا ہے. اسی لیے پھر ہمیشہ جو اسلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام شروع بھی اجنبیت سے ہوا تھا. اجنبیت کا لفظ یہاں جو ہے نا, وہ اجنبی کا معنی یہاں ایسے شخص کے بارے میں آیا جو کہ دولت, مال و دولت سے دور ہے, اور اس کا اختتام بھی اجنبیت پہ ہی ہوگا. یعنی جب اینڈ آتا جائے گا نا, تو اس کے ماننے والے بھی غریب ہی لوگ رہ جائیں گے. غریب لوگوں سے یہ مراد ہے کہ فرض کریں نا آپ ہیں, تو آپ اگر حلال کماتے ہیں نا, اور آپ اس حلال میں سے جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا, تو آپ یہ ٹرمپ جتنے اور نواز جتنے اور مریم نواز اور بینزی جتنے اور زرداری جتنے امیر ہو ہی نہیں سکتے. اٹ از امپاسبل کہ جب آپ حلال رزق کھاتے ہیں نا, کماتے ہیں, چاہے آپ کی جتنی بھی مرضی, آپ یہ جو ہمارے بہت بڑے بڑے آپ کو مل اونرز فلاں نظر آتے ہیں نا, تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ حلال کما رہے ہیں, لیکن ان کو بھی سسٹم میں رہتے ہوئے دے ہیو آلسو ڈو اے لاٹ آف تھنگز دیٹ آر ناٹ جائز. کہ جتنا بھی آپ بزنس میں جاتے ہیں کاروبار, دکانیں, تو آپ کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کی ایک یہ بھی بات ہے نا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتا ہے اور وہ دین کی طرف چلا جاتا ہے, تو وہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا. بالکل, کیونکہ اس کی اللہ سے لو لگ جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لیے اتنا ہی رکھوں کہ جتنی میری ضرورت ہے. جتنا میرا آسانی سے حساب دے سکوں. صلی اللہ علیہ وسلم کیا رکھتے تھے اپنے پاس؟ ان کے پاس تو چند سکے بھی نہیں ہوتے. یہی کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ پہ دے دیتے. شاباش, ویری گڈ پوائنٹ. کہ وہ وہی بات ہے نا کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی سے ایک ایک چیز کا حساب دینا. تو جب اس کو حساب دینا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے سے ہر چیز مال و دولت کو دور کرتا جاتا ہے. دور نے نا ایک وہ حدیث بھیجی تھی, اچھا, میں نے پڑھی تھی یہ اپنی پیاری پیاری خواتین میں, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا نا, چاہے وہ جتنا بھی زیادہ ہے, اس میں سے صرف آپ کا اتنا ہی ہے جو آپ پہن لیتے ہیں اور پرانا کر دیتے ہیں, اور جو کھا لیتے ہیں اور ہضم کر لیتے ہیں. باقی مال آپ کا نہیں ہے, یا جو اللہ کے راستے میں دیتا وہ آپ کا اپنا, باقی آپ کا کچھ نہیں بچتا. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ. آپ نے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا, اے میری قوم, کیوں تم جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے قبل الحسنہ, بھلائی سے پہلے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, کیوں نہیں تم بخشش مانگتے اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور یہاں اب یہ ساری باتیں بتائی کن کو جا رہی ہیں؟ یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں اہل مکہ کو. اہل مکہ میں بھی دو گروہ بن گئے تھے, ایک خوشحال لوگوں کا اور ایک غریب لوگوں کا, جس میں ابا صحابہ طولہ کی آیت ہم پڑھتے ہیں نا, کہ جو آپ کے اصحاب صفہ تھے وہ بھی سارے کے سارے رچ نہیں تھے, اور یہ جو سرداران قریش تھے یہ سارے کے سارے جو تھے رچ تھے, اور یہ ایمان نہیں لا رہے تھے, یہ کافر تھے. تو یہاں اگلی بات میں بھی یہی آ رہی ہے کہ اہل مکہ نے بھی ایک دفعہ ایون یہ کہہ دیا تھا کہ نبی پاک سے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ہر وقت آپ کہتے رہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا, یہ حق ہے, قیامت آئے گی, اگر ایسی بات ہے تو پھر لے آؤ عذاب. اور یہاں انہوں نے بھی یہی کہا نا, یہاں انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت صالح کہہ رہے ہیں کہ کیوں تم لوگ جلدی مچا رہے. وہ کہتے تھے کہ لے آؤ اپنا عذاب, دکھاؤ اپنی نشانی. جو اونٹنی پھر نشانی اسی لیے آئی تھی نا, تو پہلے سمجھا رہے ہیں. پیچھے بہت سارے واقعات ڈیٹیل بیان ہوئے, یہاں اتنا ڈیٹیل نہیں ہے. یہاں حضرت صالح یہی کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جلدی سے کوئی نشانی لاؤ. جب اونٹنی آ گئی پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا. مطلب دیکھتے دیکھتے وہ پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی, اور وہ اتنی ہیوج اونٹنی تھی, آپ کو ساری ڈیٹیل پتہ ہے کہ وہ سارا پانی پی جاتی تھی اور کھانا کھاتی تھی. پھر ان لوگوں نے خود ہی اس کی کوچے کاٹی تھی. قالوا
तय्यरना बिका व बिमम माका क़ाल तायरुकुम इंदल्लाहि, वो कहने लगे हम तो तेरी और तेरे साथियों की बदशगुनी ले रहे हैं। आपने फरमाया तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के यहाँ है। बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, बल्कि तुम वो कौम हो जो फितने में पड़े हुए हो। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि ये तय्यारना जो है ना, ये असल में था तो तय्यारना, ये ता जो है ये अरबी के रूल के मुताबिक कटी हुई है, और तैर का मतलब होता है परिंदा, परिंदे का मतलब उड़ना। तो ये इससे ना ये लोग लेते थे यानी बदशगुनी और शगुन। ये लोग क्या करते, जब ये इनका कहीं सफ़र पे जाने का इरादा होता था तो ये परिंदा उड़ाते थे। परिंदा अगर दाएं तरफ चला जाता था तो सफ़र करते थे, अगर बाएं तरफ उड़ के चला जाता था तो सफ़र करते थे, सफ़र नहीं करते थे। तो उसी मुनासिबत से ये कह रहे हैं कि यानी तुम्हारी ये बाएं तरफ सफ़र करने वाला जो तुम्हारी बदशगुन जो है ना, तुम अपने साथ हज़रत नाउज़ बिल्लाह सौले को क्या कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए बदशगुनी ला रहे हैं। आपने फरमाया तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के यहाँ है, बल्कि तुम फितने में पड़े हुए हो। अब ये बात हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ी है, पीछे भी हमने पढ़ी है कि तुम्हारी बदशगुनी तो तुम्हारी गर्दन में लटक रही है। अब देखें, आप इस वक्त मुझे ये बताएं कि अब भी जो तोहम परस्त लोग हैं, जो हाथ दिखाते हैं, देखते हैं, करते हैं सारा कुछ, तो मुझे समझ नहीं आती कि आप एक परिंदा है, आप यहाँ बिठाएं, फ़र्ज़ करें आपने सोचा कि मैंने कल जाना है, मैंने कल इस्लामाबाद जाना है। अच्छा, अब अभी तो इस्लामाबाद जाना है, तो इस्लामाबाद जाने से पहले आप एक परिंदा रखें यहाँ, परिंदे को कहें, परिंदे को आई डोंट नो कि वो क्या कहते होंगे, वो परिंदा उड़ के इधर आ जाइए, इधर आ जाए, तो आप सफ़र ना करें। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव ऑन इट कि आप लोग इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं? परिंदे की अकल क्या है? अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, शाबाश, और हम परिंदों की बातों पर हम परिंदों की बात होंगी। मतलब मैं कहती हूँ कैसे कैसे लोग थे कि इंसान का जो ब्रेन है वो दुनिया का मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन है। अपने ब्रेन को छोड़ के, अपने ब्रेन की जो खसूसियात है उनको छोड़ के एक परिंदों को बिठा के और आप जो है उससे अपने डिसीजंस ले रहे हो। इतनी ज़रूरी है तो इस्तिखारा कर लें, इस्तिखारा कर लें। और उसके अलावा ये है कि अब अच्छा, आप यकीन करें कि आप इस्तिखारा करें तो आपका कोई काम हो या ना हो, आप बहुत सेटिस्फाई होते हैं, ज़हनी तौर पे मुतमिन होते हैं कि मैंने अल्लाह तूने, जब आप बात करते हैं ना उस बारे में, अन्ना हाज़ल अमरी खैरुल्ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी, अल्लाह अगर ये काम मेरे लिए दीन में, दुनिया में, माश में अच्छा है तो इसको मेरे लिए बेहतर कर दे। शर्रुल्ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी, अगर ये मेरे लिए दीन में, माश में, दुनिया में बुरा है तो इसको मुझसे दूर कर दे। और जब अल्लाह ताला कोई चीज़ दूर कर देता है देन यू, मतलब आप फिर जो है ना वो परेशान ही नहीं होते, डिप्रेस ही नहीं होते कि अल्लाह मैंने तुझसे मशवरा मांगा था और वाकई वो मेरे लिए बुरा होगा तो इसलिए तूने हटा दिया। तो अल्लाह से जब हम मशवरा मांगते हैं तो उससे बेहतरीन ये है कि आप परिंदे उड़ाएं, या अब भी आप वो सितारे जो हैं, जो पाइसीज़ और इस तरह के जो हैं स्कॉर्पियो, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के नज़दीक हैं। कुछ लोग बहुत बिलीव करते हैं, यंग जनरेशन कुछ बहुत बिलीव करती है कि मेरा मैंने भी बहुत पढ़ती हूँ। जब मैं ये कहती हूँ जब तक दीन का नहीं आता ना, जी, कोई करता ही बड़ी अपने समझ, लेवल पे। इस वक्त बड़ा अट्रैक्शन हो रही है वो खासकर कॉलेज मेरे उस्ताद क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो उसे जब दीन की समझ आई तो समझ आई कि इन चीज़ों की तो वैल्यू ही नहीं है। हिस्ट्री मैंने पढ़ी हुई थी तो मैं हाथ देख देख के बताती होती थी कॉलेज में। शुगली लगाती होती थी, एवं लगा देनी, आता उता होता कुछ नहीं था, तो एवं तेरी 2 शादियाँ, शादी के नाम पे हंस पड़ना, खुश हो जाना, बड़े एज तो ऐसी होती है, और फिर कहना उसके तुम्हारे 3 बच्चे होंगे, हाय अल्लाह, बच्चों के नाम पे तो शर्म का मकाम। बस यही शुगल ही होता था, मेरा ख्याल है, वरना प्यारी बनती ना तो शौहर, हाँ उसका शौहर प्यारा होता है, यही शुगर लगाती होती थी। जी आगे आ जाए। बहरहाल देखें ये लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि हमारे बच्चे इतने, खासकर मेरे इर्द गिर्द जो बच्चे हैं वो इस कदर फुलिश नहीं है, वो हमसे ज़्यादा होते हैं समझदार। जी थोड़ा सा मैं जब अपना वक्त याद करती हूँ, जिस ज़माने में हम लोगों ने कॉलेजेस में गए सब कुछ की ना, उस वक्त सोशल मीडिया तो था नहीं, जो दीनी तरबियत थी ना बहुत मखसूस जगहों पे थी, वहाँ तक तो जो पहुँचता है, और घरों में जो आम पेरेंट्स थे उनको भी नमाज, कुरान, रोज़ा, ज़कात, इन चीज़ों का तो पता था। इतनी गहराइयों में जी ये डीपली चीज़ें पता चली हैं जब आप कुरान से जुड़े हैं। अब आके सोशल मीडिया आया है, उससे पहले ये है कि जब हम कुरान से जुड़े हैं, हमने दर्स व तदरीस शुरू की है,
پھر ہمیں سمجھ آئیے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. بالکل. لیکن نفا ٹیچر اس حساب سے آبادی بھی اتنی بڑھ جی سن بات کہہ دی وہ سن لی. یہ صحیح ہے ہمارے لیے. اسی لیے بات یہ ہے کہ ایسی باتیں بھی بہت ہوتی تھی شام کو بھی کھیلنا. لیکن آبادی بھی اسی حساب سے بڑھ رہی ہے اور جہالت بھی اسی حساب سے ہی ہے. وہ بھی وہی بات ہے نا, جو بات وہی آ رہی ہے کہ ہر چیز کی بنیاد جو ہے نا وہ آپ کے دین کی تربیت ہے. اگر دین کی تربیت نہیں ہے نا تو پھر آپ کہہ لیں کہ دنیا کی جتنی مرضی بھی تعلیم ہے نا آپ کے پاس, تو اس کی علم زیادہ ہو گیا, عمل ہمارے جی نہیں, ہر جگہ نہیں, ہر فیملی میں نہیں, کچھ لوگوں کچھ جگہوں پہ. جی آگے آ جائیں. وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون, اور اس شہر میں 9 شخص تھے یا 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. اب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 سرداروں کی بات ہو رہی ہے. وہ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے کہ اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھی. ان 9 میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا. اور وہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ جو مومنین جو ایمان لانے والے تھے, دیکھیں نا جب اس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے نا تو وہاں اس کی جو غریب طبقہ جب دین کی طرف آتا ہے نا, جب اس کو کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے, اس کے پیچھے ایک آنے کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کچلا ہوا طبقہ ہوتا ہے ان امیر لوگوں کی طرف سے. امیر بندہ کب ہوتا ہے؟ امیر اسی وقت ہوتا ہے نا جب گھر میں بیٹھا اور سارے ارد گرد اس کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو امیر بندے کی یہی نشانی ہے نا. تو پھر امیر نشانی کے لیے پھر غریب بھی تو ہونے ضروری ہے نا. یہ جو ہمارے بہت بڑے لیول پہ جو ہماری جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں, جو ہمارے بڑے جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ ہماری گورنمنٹس کے جو لیڈر ہیں, وہ ان کے بچوں کی ان کو ہمارے ملک میں ایجوکیشن نہ لانے کی ایک ریزن یہی ہے نا کہ اگر سارا پاکستان ایجوکیٹ ہو جائے گا تو پھر ان کی کہاں چلے. تو یہی ایک ریزن ہوتی تھی کہ وہ جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ ان کو کچلتے تھے, اور پھر ہم ان کو کچلتے ہیں نا, کچل کے ہی پھر کام ہوتا تھا نا. پہلے تو غلامی ہوتی تھی, اب تو پھر یہ لوگ ابھی بھی یہ جاگیردار کیا کرتے ہیں, ہاں ابھی بھی یہی کچھ کرتے ہیں. ابھی جاگیروں میں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں مزارے ان کی ساری چیزیں ان کے اپنے پاس ہوتی ہیں, اور وہ بیچارے خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے, لیکن بہرحال ہاں جی سندھ میں ابھی بھی ہے, لیکن اور وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ, اور انہوں نے کہا کہ قسمیں کھاؤ اللہ کی, البتہ ہم ضرور رات کو ہی صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے. ثم اور ان کو چھاپا مار کر ان کو تباہ و برباد کر دیں گے, یعنی ان کو مار دیں گے. ثم لنقولن لولیہ, پھر ہم ان کے وارثوں سے کہیں گے ما شہیدنا, نہیں موجود تھے ہم, مہلکا اہلہ, اس کے ہلاکت کے, اس کی اہل کے ہلاکت کے وقت, و انا لصادقون, اور بے شک ہم البتہ ہم سچے ہیں. وہ انہوں نے 9 لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ آؤ, بڑی بڑی قسمیں کھا کر آپس میں عہد کیا مل کے ساروں نے کہ آؤ سارے مل کے کیا. اب یہ کس وقت کی بات ہے, یہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ قسمیں انہوں نے اس وقت کھائیں جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. انہوں نے کہا کہ عذاب کے آنے سے قبل ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا صفایا کر دیتے ہیں, اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم قتل کے وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے, ہمیں اس بات کا علم ہے کہ انہیں کون قتل کر گیا ہے. دیکھیں کس قدر بڑی بڑی بولے جاتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کونچے کاٹ دی ہیں تو اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہے, لیکن وہ ان 3 دنوں میں بھی وہ باز نہیں آ رہے. ان 3 دنوں میں بھی آزمائش, کئی دفعہ انسان پہ آزمائش آتی ہے نا تو انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف لپکتا ہے, لیکن کئی دفعہ آزمائش آتی ہے تو انسان الٹا زیادہ سرکش اور متکبر ہو جاتا ہے. آزمائش بھی انسان کو آزمانے کے لیے آتی ہے, اور کبھی بھی جب آپ پہ کوئی مشکل وقت آئے نا, یا آسان وقت بھی آئے, خوشحالی بھی آئے, کیونکہ خوشحالی بھی آزمائش ہے اور بدحالی بھی آزمائش ہے, دونوں میں سے کوئی بھی وقت آئے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا میں سرکش یا متکبر یا حدیں توڑنے والا تو نہیں بن گیا, فاسق تو نہیں بن گیا, یا میرے پہ اگر کمی بھی آئی ہے تو میں نے حدیں تو نہیں توڑ دی. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر اونٹنی مر گئی, سارا کچھ ہو گیا, ان کو آزمائش ان کے اوپر بڑی آئی ہے, لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اس پیغمبر کو ہی مارنے کے در پہ ہیں. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں, اچھا وَمَكَرُوا مَكَرًا وَمَكَرْنَا مُكْرًا
مکرم وہم لا یشعرون، انہوں نے مکر خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی اسے سمجھتے اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی طرف سے تو وہ بڑی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، یعنی انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ صالح علیہ السلام کو مارنے کے پوری چالیں چل رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تدبیر ہے نا وہ ان سب سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور ان پر ایمان لانے والے سارے لوگوں کو وہاں سے نکالا، اور پھر کیا ہوا، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پھر دیکھو کہ ان کے مکر کا کیا انجام ہوا، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، بے شک ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا۔ استغفر اللہ، کہ مکمل ان کی قوم جو ہے ان کے اوپر کس چیز کا عذاب آیا تھا، ان کے اوپر ہوا کا آیا تھا، ان کے اوپر وہ آیا چیخ کا آیا تھا، نہیں 8 دن اور 7 راتیں آگے تھے نا، تو پیچھے پڑا تھا ہم نے 7 دن آیا تھا، تو ان کے بادل آئے، انہوں نے دیکھے بڑے خوش ہوئے کہ شاید بارش ہوگی، اس کے نیچے گئے بنا لینے، تو وہاں سے پھر وہ بجلی اور پھر وہ ہوا، اور جو 8 دن اور 7 راتیں چلتی۔ اور پھر انہی کے بارے میں ہے نا کہ پھر یہ ایسے اوندے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کھجور کے، کیونکہ یہ بہت لمبے تھے، جیسے کھجور جو ہے وہ تنے سے گری پڑی ہو۔ جی، فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، یہ ان کے گھر تھے، خاویۃً بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ ساری بات بتائی کن کو جا رہی ہے، یہ اہل مکہ کو، پھر اس کے بعد ہمیں۔ قرآن کس لیے، قرآن کس کے لیے؟ قرآن پہلے اہل مکہ کے لیے، اس کے بعد ساری دنیا کے لیے، اور خاص کر اہل ایمان کے لیے، پھر اس کے بعد ساری دنیا کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے، اور اب بھی وہ شام، مکہ سے شام کی طرف جائیں تو ہجر کا ایک علاقہ آتا ہے اور وہاں یہ ان کی نشانیاں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو یہ، لیکن یہ نشانیوں پہ علم کون رکھیں گے؟ جو نشانیوں کے سے عبرت کون حاصل کریں گے؟ جو علم رکھنے والے ہیں۔ جو علم ہی نہیں رکھ رہا اس نے کیا عبرت حاصل کرنی؟ اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آنی۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بچا لیا۔ اب جو حضرت صالح کے ساتھ جو لوگ تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ختم ہوا، باقی آ گیا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کا ذکر کر جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم آتے ہو طرف مردوں کے شہوت کے لیے عورتوں کے علاوہ، عورتوں کی بجائے، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایک بہت ہی بڑی نادان قوم ہو۔ اب یہ حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کے بارے میں جہاں بھی قرآن میں لوط علیہ السلام کا قصہ ہے نا، وہاں حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کے اقرار پہ نہیں بلا رہے، اللہ کی عبادت پہ نہیں بلا رہے، وہ پہلے جو اپنی قوم کے اندر برائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بلا رہے۔ اور پھر یہ کہ اس برائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو برائی تھی یہ دنیا میں پہلی دفعہ متعارف ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آئے گا نا، حضرت لوط علیہ السلام ہر جگہ اسی چیز کی تبلیغ کریں گے کہ خدا را اس عمل سے باز آ جاؤ، اس بد عملی سے باز آ جاؤ۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ فما کانا صفیہ، عمل قوم لوط کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ وہ بے حیائی کرتی تھی، مرد جو تھے مردوں کے ساتھ، شاباش، ویری گڈ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو کہہ رہے تھے مرد، میرا خیال ہے اس وقت یہ نہیں تھا، عورتوں والا نہیں تھا، یہ آج کی دنیا والا اعجاز زیادہ۔ اچھا، انہوں نے عورتوں کا کہا ہے؟ نہیں، مرد ہی کرتے تھے، ہاں، نہیں عورتوں کا قرآن میں نہیں ہے، ہاں، یہ عورتیں اب یہ تھا کہ مرد مردوں کے ساتھ اپنی، وہ اللہ تبھی تو کہتا ہے کہ تم نے اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا، ہاں، چھوڑ دیا۔ عورتوں کے ساتھ نہیں تھا، مردوں کا مردوں کے ساتھ۔ یہ اب بھی یہ ہوا ہے، اللہ معاف کرے، آپ یقین کریں میں وہاں گئی تو لڑکا فل بلیک لڑکا، اس نے اتنے لمبے ایئرنگ، میں 3-4 دفعہ میرے گھر کے شاف کے گھر کے پاس ہی تھی شاپ، فل بلیک لڑکا، اوپر سے کٹنگ چھوٹی ادھر اتنے لمبے ایئرنگس پہنے، ادھر اتنے لمبے ایئرنگس پہنے، ادھر لاکٹ پہنا، لپسٹک لگا کے بیٹھا ہوا۔
पागल लग रहे हैं। इतना वो बुरा लगे, मैं शाप में को बेटा ये क्या है, मतलब देखो वही बात है ना, जो वो है ना जो इन्होंने से शुरू कर दिया LGBT और वो जो छोटे छोटे बच्चों से कहते हैं वो पूछना शुरू हो गए हुए हैं कि आप अपने आप को क्या फील करते हो, क्या फील करते हो या लड़का फील कि अगर लड़का फील करते हो तो बस फिर लड़कों वाला बना लो, और अगर लड़की फील करते हो तो लड़की बन जाओ। ये अब एक अल्लाह ताला माफ करे, बस बुराइयां वो जो देखा कपल्स ना, लड़के जो हाँ ये तो बड़ा कॉमन, बड़ा कॉमन वहाँ पे ना, अस्तगफिरुल्लाह, देख के खौफ आता है और ना नफरत आती है, खौफ तो कराहत आती है और ख़ासकर इस एज में तो बिल्कुल ही कराहत आती है। अल्लाह ताला हमारी औलादों को महफूज रखे, क्योंकि ये बुराई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में छुपी हुई है, पाकिस्तान में ज़ाहिर नहीं है, छुपी भी नहीं है। अच्छा ज़ाहिर चली जाए वहाँ पे वाई ब्लॉक में, आगे चली जाए राया में चली जाए, अच्छा सरेआम नज़र आएगा, राया में नजर आएगा। लेकिन ये KPK वगैरह में है और KPK वगैरह हैं, ये कह लें कि उतनी ओपन शायद ना हो जितनी बाहर के मुल्कों में है। हाँ जी, यहाँ ये है कि थोड़े से हमारे एरिया जिनमें थोड़ी दीनी तरबियत जहाँ पढ़े हुए अच्छे लोग रहते हैं उन चीज़ों में आपको ये चीज़ें इतनी नजर नहीं आएंगी, लेकिन आपको बताऊं, मिडिल क्लास की तरफ चले जाएंगे। आपको बताऊं एक बात, दीनदार तबके में भी ये चीज़ें मौजूद हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा है, दीनदार तबके जितने मदरसे हैं ना, लाजमी होगी बल्कि ज्यादा ही मदरसों में जो रिफर टीचर, यही तो बात है ना, यहाँ मुनाफकत आती है कि ये सारा कुछ होने के बावजूद उनमें ये है कि वो चलो सामने तो आ जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ आप क्रिश्चियंस में अब ये नन और पादरी वगैरह होते हैं, हाँ जी, कहते हैं जितनी बुराई आपको यहाँ इनको क्या है, जिनको तो शादी करने की इजाजत नहीं होती, हाँ जी, शादी की इजाजत नहीं होती, कहते जितनी बैक पे बुराई इनमें आपको मिलेगी ना। नहीं ये तो ख़त्म हो गई है ना, वहाँ तो क्रिश्चियंस और नन्स का जो है ना, जो मैंने लिटरेचर पढ़ा था इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें क्रिश्चियनिटी का जो अब जो है ना, ये सो कॉल देखने में ही है, ये तो उन्होंने ख़त्म, इनको फॉलो शॉलो अब कोई नहीं करता। और ये जो नन्स भी हैं, ये भी ये शादियाँ भी कर रहे हैं, सारा कहते हैं इनके ना नीचे जो इनके बेसमेंट्स होते थे इनके चर्चिस, उनमें सैकड़ों बच्चे होते थे और वो नन्स के बच्चे होते थे। पढ़ी थी कि जी बस ये जाहिर में ही होता, जाहिर में होता, बैक पे आप चले जाते थे तो बैक पे तो तभी तो फिर लोगों का ईमान भी तो हटा है ना, इस लिहाज से हमारा दीन परफेक्ट है, लेकिन हमने भी इसमें बुराइयां डाली हुई हैं, बात आ गई ना कि हमारे में भी सारा कुछ ही अल्लाह ताला माफ़ करे। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें, हमारी औलादों को, हम सब बहन भाइयों की औलादों को, हम सब मुसलमानों के से महफूज रखे। लेकिन अगर हम ये कहते हैं ना कि हमारे पाकिस्तान में ये बुराई नहीं है तो हम गलत कहते हैं, सारा कुछ है और बहुत बुरी हालत तक है जी। आगे आ जाएं जी। तो अब कौम का जवाब क्या था, फमा काना जवाब कौमी ही इल्ला अन कालू अखरिजू आला लूतिम मिन कारियातिकुम इन्नहुम उनासु यततहरून। कौम का जवाब बजूज़ इसके कहने के और कुछ ना था कि आले लूत को अपने शहर से शहर बदर कर दो, ये तो बड़े पाकबाज बन रहे हैं। अब जब कौम को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने तबलीग की तो कौम ने क्या कहा, कौम ने कहा कि इस लूत को और इस लूत की सारी औलाद को शहर से निकाल दो, ये अपने आप में बड़ा नेक बनता है। फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन। बस हमने इसे और इसके अहल को बजूज़ इसकी बीवी के सबको बचा लिया। इसका अंदाज़ा तो बाकी रह जाने वालों में हम लगा ही चुके थे। यानी फिर अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कहा था कि आप यहाँ से निकल जाओ, ये जो है इस बस्ती को हम बर्बाद करने वाले हैं। और इस बस्ती की बर्बादी की जो दास्तान है वो बहुत ही हौलनाक है, वो हम बहुत दफ़ा पढ़ भी चुके हैं। और क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन इल्ला इम्रअतहु, उसकी बीवी को, उसको हमने पहले ही पीछे रह जाने वालों में रखने का अंदाज़ा लगा लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि उसकी बीवी को क्यों अजाब दिया गया था। उनके साथ मिली भी थी, उन्होंने कहा था पीछे मुड़ के ना देखना, वो घेर के लाती थी। हाँ, वो उनके साथ मिली हुई थी। बल्कि वो ये भी पढ़ा था मैंने कि जो जैसे ज़नून की बीवी कि भाई ये जो मतलब इनकी बीवियाँ किरदार की वो नहीं थी, या ये आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने खामदों का साथ नहीं दिया। सही, मतलब हमें उनके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। सही, मैंने एक दफा पढ़ा था नहीं वो जो है ना, वो जो हम किस्सा पढ़ते हैं तो उसमें था भी है नहीं थोड़ा सा कि उसकी बीवी ने खबर दी थी। तो जब वो आए थे तो देखे ना टीचर रिफत, उसकी बीवी ने दी थी ना। अगर ये कुरान के अल्फाज हैं तो फिर तो आप उसकी बीवी को क्यों नहीं बुरा कह सकते। नहीं, मेरा अगर कुरान के अल्फाज बीवी के
دیکھیں ذرا پڑھیے گا دیکھیے گا. یہ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا چلو میں دیکھتی ہوں پھر جا کے کہ قرآن میں نہیں ہے بیوی کہ بیوی نے خبر دی تھی. بیوی نے جا کے خبر دی. ہاں میرا بھی یہی خیال ہے, یہ ہم تحقیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ پھر احادیث میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ان بدماشوں کی عیادت کرتی تھی وہ بھی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ڈھیر ہو گئی. یہ ہے کہ یہ اپنے مطلب میں نے جو پڑھا تھا میں اس کا بتا رہی ہوں, ورنہ میں کہ جی جو آتا ہے یہ نبیوں کی بیویوں میں, تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بیویاں بہت ہی وہ تھی, آخر وہ نبیوں کی بیویاں تھیں. نہیں لیکن دیکھیں نا ٹیچر, انہوں نے اپنے خاوندوں کا ساتھ نہیں دیا تھا یا ان کو جس طرح سے مطلب ان کا ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں نا اب ابو لہب کی جو بیوی تھی یا اس کا بھی قرآن میں آیا ہے ابو لہب کی بیوی تو کفر میں چل گئی, لیکن دیکھیں نا اس نے بھی تو مطلب اتنی بڑی بدکاری کی طرف لوگوں کو لا رہی ہے. تو وہی یہی تو تنبیہ ہے یہاں ٹیچر, یہی تو بات بتائی جا رہی ہے کہ بے شک نبی کی بھی بیوی ہے نا, تو اگر وہ برا کام کر رہی ہے تو وہ بری ہے, انجام برا. لیکن میں نے صرف یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے جو پڑھا تھا نا میرے ذہن میں رہ گیا, پرانی بات ہے کہ کہاں میں نے پڑھا تھا کہ جن نبیوں کی بیویوں کے بارے ہم کلیئرلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان چیزوں میں انوالو تھیں یا ان میں, ہاں یہ رہت کہ اپنے خامد کا ساتھ نہیں دیتی تھیں, ایمان نہیں لائی تھی اور ان لوگوں میں شامل رہی تھی, بس. صحیح ہے, صحیح جی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ, اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسات دی, پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی. اب ان پر جو بارش برسائی گئی تھی وہ پتھروں کی بارش تھی, اور ہر پتھر کے اوپر طے بطے بارش تھی, اور ہر پتھر کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے, اور پھر ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا تھا. ایک دو جگہ فرمایا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو اوپر اٹھا کے لے گئے کہ ایون لوگوں کے چیخوں چنگھاڑوں کی آوازیں فرشتوں نے سنی اور لوگوں نے سنی, آسمانوں پہ لوگوں نے سنی, اور پھر اس کو وہاں سے زمین پر دے مارا گیا. بہت سخت عذاب ان کی قوم پہ آیا تھا. کل 4 طرح کے جی 4 طرح کے جو ساری قوموں پہ آیا تھا وہ سارا ہی ان پہ آیا تھا. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, تو کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے. اللہ خیرن اما یشرکون, کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اب یہ سارے قصے بیان کرنے کے بعد آگے اگلا جو ٹاپک چھڑ رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر یہاں اپنی توحید بیان کر رہے ہیں. کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, اور سلام ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں پر. اب اللہ کے برگزیدہ بندے کون سے ہیں؟ چنے ہوئے بندے. استفاء کا مطلب چنے ہوئے. ہاں جی, برگزیدہ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ سب سے پہلے کون ہیں؟ انبیاء. سب سے پہلے انبیاء ہیں, اس کے بعد ان کو فالو کرنے والے لوگ بھی, اور کبھی صحابہ کرام, اور الحمدللہ ہم میں بھی اگر ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کریں. آمین. عباد المخلصین, اللہ کے خالص بندے, اللہ کے چنے ہوئے بندے. اور دیکھیں مطلب دنیا میں کچھ لوگ اتنے نیک ہوتے ہیں نا کہ آپ کو ان کی طرف دیکھ کے آپ کو رشک آتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوں. کوئی مال میں آگے بڑھا ہوتا ہے, کوئی عبادت میں آگے بڑھا ہوتا ہے, کوئی اچھے اخلاق میں آگے بڑھا ہوتا ہے, کوئی اچھے کردار میں آگے بڑھا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے سامنے ایسے لوگ نہیں آتے کہ اس کو دیکھ کے رشک آ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ایسی ہو جاؤں. ضروری نہیں کہ ایک بندے میں ساری کوالٹیز ہو, اور میرا خیال ہے کہ ایک بندے میں ساری کوالٹیز ہونا پاسبل بھی نہیں ہوتا, پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس میں ایپ ضرور ہوگا کہ اگر آپ فرض کریں آپ کسی بندے کو بہت زیادہ عبادت کرتے دیکھتے ہو تو میں بھی وہ تھوڑا سا اخلاق میں اتنا اچھا نہ ہو, تو پھر آپ کو اس کی عبادت کو اتنا کرٹیسائز نہیں کرنا کہ ہائے یہ بولتا تو اچھا, ہاں بہت زیادہ بد لحاظ نہ ہو یا بہت زیادہ, لیکن آپ کو جس کے اندر جو کوالٹی ہے نا آپ کو اس کو رش کرنا ہے, اس کے اوپر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مخلصین بندوں میں اور برگزیدہ بندوں میں اور چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے. اللہ, آگے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, آ کا مطلب ہے کیا, اللہ خیرہ, کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اما یشرکون, جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہی جو کہنا نہیں مانتے جو اللہ کا. شاباش, جو ان کے دیوتا اور دیویاں اور ان کے یعنی جو پیر مرید نیک لوگ جو ان کے برگزیدہ جو لوگ ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھا ہے. آگے اب اس کا جواب ہے امن خلق السماوات والارض, یا وہ جو پیچھے کیا تھا, یہ یہاں سے شروع کریں. اللہ
آ گیا نا سارا، اللہ جی جی تعارف کروا رہے ہیں نا جی ہاں جی اللہ کی ذات میں کیا کیا خوبی جی جی. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ جو شریک ٹھہراتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں امن خلق السماوات والارض، یا وہ جو جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وانزل لکم من السماء، اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے، ماء پانی، فانبتنا به، اور بس اگائے ہم نے اس کے ساتھ، حدائق ذات بہجہ، رونقوں والے باغات، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اگا سکو اس میں کوئی درخت، الہ مع اللہ، کیا پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کوئی الہ بناتے ہو، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ یہ لوگ ہٹ جانے والے ہیں رستے سے. کتنی پیاری بات یہاں کی گئی، کتنا پیارا اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے کہ اس سوال کا جواب ہے کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان سے پانی اتارا، جس نے رونقوں والے باغات بنائے، اور جس نے ان میں، اور تم ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے تھے اس میں. بتائیں ذرا، گملے میں پودا لگائیں تو میں تو پاگلوں کی طرح دیکھتی رہتی ہوں کہ اس میں سے کچھ اگے نکلے، اور جو پودے جن لوگوں کو پسند ہے تو آپ فصل بوتے ہیں تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے بھائی، جس بیج کو وہ پھاڑے گا تو اس میں سے نکلے گا، نہیں پھاڑے گا تو نہیں نکلے گا. اس بارے میں ساتھ دانے ڈالو تو کیا نکلتا ہے اس میں؟ کہ ہم نرسری سے پودا لے امبتنا نرسری سے پودا لے کے آتے ہیں، اپنے گھر میں لگاتے ہیں، کئی دفعہ چل پڑتا ہے، کئی دفعہ نہیں چلتا، اور اکثر ہی نہیں چلتا. تصور اجالا چل پڑے، وہ چلانا کس نے؟ اللہ نے چلانا. بدل گیا تھا کس کا؟ مالٹے کا. اچھا تو وہ بڑا ہے، مالٹے لگے ہیں اس کو، اس دفعہ وہ سوکھ گیا، پودا ہی سوکھ گیا. اور وہ صبح کے ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اور وہ نا وہ اور لوگ مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے کہنا ہے نظر لگ گئی، کسی کی نظر لگ گئی. اب نظر کوئی نہیں لگی، اللہ کا حکم نہیں تھا بھائی، اللہ کا حکم نہیں تھا. ٹھیک ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے خیر، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھے رستے سے. امن جال، اب پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے امن، اسی سوال کا جواب ہے، امن جال الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، ٹھکانہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان میں سے نہریں چلائیں، وجعل لها رواسیا، اور اس میں سے پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی. الہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں. یہ سارا اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں نا کہ زمین بنائی، ٹھکانہ، نہریں، اور پھر دو پہاڑوں کے سمندروں کے درمیان اللہ تعالیٰ خشک جگہ بنا دیتا ہے نا، جس کو ہم جزیرہ کہتے ہیں، یہ تھوڑی سی جگہ بنا دیتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو شریک ٹھہراتے ہیں نا وہ کچھ جانتے نہیں ہیں، وہ بے علم ہے. میں یجیب المضطر، یہ بڑی پیاری آیت، بڑی ہی پیاری آیت ہے، اس کو غور سے سنیں اور اس کو اپنے عمل میں شامل کریں. میں یجیب المضطر، یا کون، یا وہ جو قبول کرتا ہے مضطرہ اذا دعاہ، کسی بے قرار کی، کسی بے چین کی، کسی بے کس کی دعا کو، اذا دعاہ جب وہ اس سے دعا مانگتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہی ہے جو اس سے اس تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خلفاء الارض، اور اسی نے تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. الہ مع اللہ، کیا تم اسی معبود کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو. قلیلا ما تذکرون، کتنے ہی بہت کم لوگ ہیں جو تم میں سے نصیحت پکڑتے ہیں. کیا ہم پکارتے ہیں نا کسی اور کو، پھر پلٹتے ہیں، پھر کسی سے ہیلپ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ وہی ہستی ہے جو کسی بے کس کی پکار کو، جب وہ دعا کو اس سے دعا کرتا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے. اور یہ اگلا لفظ دیکھیں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ ہی اس سے برائی یا تکلیف کو دور کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہاں کسی کو چھوڑ کے، ہم اللہ کو چھوڑ کے ہم کیوں کسی کے پاس جائیں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی عما یشرکون.
کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور وہ جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا ہے۔ یہ پھر اللہ کی تعریف، اور یہ اس سینٹنس پہ، اس آیت پہ غور کریں، آ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آگے کہتا ہے تعالی اللہ عما یشرکون، نہیں، جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند ہے۔ ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، وہ بلند تر ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا وہ مخلوق کی اول پیدائش کرتا ہے، یا وہ جو مخلوق کی اول پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے، زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑا کیے جائیں گے۔ بل الدار کا علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ اب آگے